ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کے اندر جس طرح جرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، نہ صرف شہری بلکہ پولیس اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان وارداتوں کے اوپر جو ڈبیٹ ہے اس کا جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، اسد عزیز صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ تفتیش کے اوپر بڑی بات چیت ہوتی ہے، ملزمان آتے ہیں جناب، ان کو گرفتاری بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا آپ کی کیا اس کے اندر انویسٹیگیشن ہے، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، ابھی عامر وڑائچ صاحب بالکل خود بھی ایک بہت معتبر قانون دان ہے۔ انہوں نے بھی ابھی بتایا کہ کس انداز سے گواہ پیش نہیں ہوتے، کس انداز سے مدعی جو ہے سست روی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب کیس ٹیک اوور کیا جاتا ہے تو کیا کرائم سین کو سیل کرتے وقت، کیا کرائم سین سے جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں ان سے کوئی فائدہ لیا جاتا ہے؟ 2 دن گزرنے کے بعد بھی اگر میرے پاس کسی ملزم کا ویپن ہے، اب تک اس کا فورینسک رپورٹ آ گئی نہیں آئی، چیزیں کیوں ڈیلے ہوتی ہیں، پرلونگ کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر اگر آپ تفتیش کی بات کر لیں تو تفتیش کے اندر بھی اب کہہ دیا گیا کہ اپر کوالیفائڈ کتنے لوگ ہیں جو ایس ایچ او شپ کے لیے آئیں گے ایگزام دینے، ان کو 2 سال جو ہے وہ تفتیش کے شعبے میں گزارنا ہوگا۔ اور ہم نے یہ پریکٹس پچھلے کچھ عرصے سے دیکھی بھی ہے کہ لوگ وہاں پر آ کر جو ہے تفتیش میں 2 سال گزارتے ہیں، پھر آپریشنل پولیس کی طرف جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کر لوں تو ابھی آئی جی سندھ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جو ہے ایک نئی ٹیم پرائیویٹ ہائر کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے اور ہم اس میں مشاورت کریں گے۔ کراچی بار کی بات بھی کی تھی انہوں نے، یہ بھی کہا تھا کہ قانون دان لائیں گے اور ہیبیچول کرمنلز کی ای ٹیگنگ کی بات بھی کی تھی۔ تو جہاں ایک طرف یہ کہہ دینا کہ تفتیش کا عمل سست روی کا شکار اور مدعی یا ملزم اس میں شریک نہیں ہوتے، تو دوسری جانب پولیس کی طرف سے بھی تو ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ کیوں جی آئی ٹیز بنانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب ایک کیس کے لیے ایک تفتیشی افسر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی تفتیش میں انگلیاں اٹھتی ہیں؟ اس کی جو میجر وجہ ہے، بڑی وجہ ہے، وہ سب سے پہلے تو اس کی ڈیلے ٹیکٹکس جو وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ عامر صاحب بتائیں گے کہ 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے چلان پیش کرنے کا، تو کسی بھی کیس میں 14 دن کے وقت میں بھی اگر وہ پورا نہیں کر پا رہے اور اس کے بعد یہ مدعی پارٹی یا ملزم پارٹی ان پر اعتراض اٹھا رہی ہے، اس کو تبدیل کر دیں، تو یہ بھی تو قانون کا ایک حصہ ہے علی رضا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پھر کہوں گا، جہاں ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ تفتیشی عمل کی، تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں تفتیشی عمل تو ان واقعات ہونے کے بعد آتا ہے۔ اس سے پہلے تو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن شیئرنگ کی بات ہے، تو وہ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن شیئرنگ کدھر گئی ہے؟ کراچی سے باہر سے ایس ایس پی تعینات کیے جاتے کراچی میں۔ اسد عزیز صاحب حل کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں عامر نواز وڑائچ صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں۔ اچھا، ایک موقف یہ بھی آتا ہے عامر نواز وڑائچ صاحب کہ جناب ہم تو پکڑ کے بھی دے دیتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں سے ضمانت لے لیتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں اس طرف مولڈ کی جاتی ہے کہ جی عدالتوں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں، کہاں غلطی ہوتی ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اور اس چیز کے اندر کے جو اس طرح کے اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کو فوری سزائیں ملے، ان کے ساتھ جو ہے ریلیف نہ مل سکے، اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی جا سکتی ہیں؟ اس کے اندر مزید بہتری کیا لائی جا سکتی ہے عامر صاحب؟ بیل ہوتی ہے، بیل میں روٹین میں جو اس طرح کے اسپیشلی روبری ڈکیٹی کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو اس میں کسی کو یہ ہرٹ کر دیتے ہیں یا کسی کو یہ مرڈر ہو جاتا ہے، تو ان سارے کیسز میں کورٹس بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے۔ اب بیلز کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہ مدعی پیش نہیں ہو رہا ہوتا یا جہاں پہ آئیو کوئی بڑی مسٹیک کر دیتا ہے، جیسے کہ ابھی ڈسکس کر رہے تھے میرے بھائی کے بھائی، جیسے سپوز وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوتی ہے، فورینسک رپورٹ نہیں ہوتی یا کوئی میچنگ نہیں ہوتی یا بلڈ سیمپلنگ نہیں ہوتی، یہ سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے 12 بجے اور بندے کو اگلے دن پتہ چل رہا ہے، جا کے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ٹائملی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، جو ٹائملی ایف آئی آر نہیں کٹتی وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔
کچھ بیچ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوڑ توڑ میں لگ جاتے ہیں، تو یہ سارے اپنی اچھا جگہ عامر نواز وڑائی صاحب، اگر چیزیں عامر صاحب اگر ہم ایک جنرل اگر سوال کریں کہ چیدہ چیزیں جو تفتیش کے اندر بالخصوص اسٹریٹ کرمنلز کو لے کر جو غلطیاں بہت ہی زیادہ متعدد بار جو کی جاتی ہیں تفتیشی افسر کی جانب سے، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ یار یہ شکایتیں ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں کہ تفتیشی افسر نے یہ ایک چیزیں چھوٹی نہیں سی کی. چیز میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے اچھی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کے اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں ابھی ہماری حال ہی میں آنریبل چیف جسٹس جو ہے عقیل عباسی صاحب، انہوں نے جسٹس سے اور لا آرڈر سچویشن سے ریلیونٹ ایک میٹنگ کال کی تھی، خاص طور پہ جس میں کشمیر کے ایشو کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا، صحیح کچے کے ڈاکوؤں سے ریلیونٹ. اس میں آئی جی صاحب نے ایک سجیشن دی تھی، غلام نبی میمن صاحب نے، اور وہ ایک اچھی سجیشن تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو وہ لوگ جو ایک سے زیادہ یا 2 3 4 کیسز میں ملوث ہے، ایک خاص قسم کی چپ جو ہے وہ ان لوگوں میں لگائی جائے گی، اور جس طریقے سے جب کرائم ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ویدر یہ لوگ اس جگہ پہ تھے نہیں تھے، تو اگر وہ اس پہ جلدی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو یہ جو ہیبیچول کرمنل ہے اس کا معاملہ ریزولو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر پتہ چل جائے گا کسی بھی جگہ کرائم ہوگا تو وہ ڈیٹا میچ کرے گا جو بھی ہے. تو وہ سیکنڈ تھنگ جو آئی اوز وغیرہ کی ہے جہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے ہمارے یہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملزم موقع پہ پکڑا جاتا ہے، صحیح ہے، تو اس کا میمو آف اریسٹ موقع پہ بنائے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، جیسی ملزم کو پکڑتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور سیدھا تھانے میں لے آتے ہیں، لکھت پڑھت کوئی نہیں کرتے. وہ چیز پھر جو بھی وٹنس ہوتا ہے، اب کوئی ایک چلو وٹنس ہوگا، 3 وٹنس ہے، پولیس آفیشل ہے، اب جب ایک چیز ہی غلط ہے تو تینوں اس میں سچ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وہ واقعہ موقع پہ ہوا ہی نہیں ہے. اب ان کو ایک پیپر دے دیا جاتا ہے، بولتا ہے آپ یہ رٹ لیں. اب وہ رٹا جتنا بھی لگائیں تو وکیل جب کراس کرتا ہے تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے زگ زیگ ہو جاتا ہے، ویکنیس نکل آتی ہے کیونکہ سچ نہیں ہوتا ہے. تو ایک بندہ بولتا ہے بھائی اس ٹائم پہ یہ ہو رہا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ ہو رہا تھا، تو وہ جتنی بھی کنٹراڈکشن ہے وہ نقصان دیتی ہے. ایک تو ان کو موقع پہ وہ بنانا پڑے گا میمو آف اریسٹ. دوسری چیز، جیسے ہی وہ تھانے میں لے کے آتے ہیں پہلی فرصت میں ایف آئی آر کاٹیں، نہ کہ وہ ادھر ادھر کے معاملات کریں، روزنامچہ انٹری کریں اپنی اور ایف آئی آر کاٹیں تاکہ اس میں بھی ڈیلے نہیں آئے. تھرڈ تھنگ جو چیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، یہ جو ملزمان ہوتے ہیں اگر ان کے پاس سے کوئی موبائل فون نکلے تو اس موبائل فون کا جو ان سا ہے کال ڈیٹا ریکارڈ لوکیشن نکالیں، وہ لوکیشن کو میچ کریں کہ بھائی فلان ٹائم پہ انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ اس کا موبائل جو ہے یہ اس ٹائم بندہ وہاں پہ موجود تھا، صحیح ہے. اس طریقے سے پھر اس کے علاوہ آگے ان کو چلنا پڑے گا. جو وٹنسز ہیں، جیسے موقع پہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پرائیویٹ وٹنسز کو اپروچ کریں. ان وٹنسز کو پھر اگر وہ وٹنس نہیں بن رہے ہوتے تو ان کو نوٹس دیں کہ بھائی اب یہ لیگل کافی چیزیں ایسی موجود ہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو کرنا پڑے گی اور ان کو پروپرلی لا کو فالو کرنا پڑے گا. پھر اسی طریقے سے ایف آئی آر کٹنے کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج آئے گی، یہ سارا تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو کرنی پڑیں گی. اچھا عامر نواز وڑائی صاحب، عمومی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مدعی پارٹی جب کیس تو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، گواہان کتنا فیصد اس کے اندر یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ جناب وہ بیک ہو جاتے ہیں یا وہ آتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ملزمان کے فیور میں چیزیں چلی جاتی ہیں اور وہ چھوڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ بولتا ہے چلو پہلے ہی مس ایپ ہو گیا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے اس میں مزید جانے کی، صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر بندہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی اپنی سینس آف رسپانسبلٹی شو نہیں کرتا ہے، صحیح ہے. وہ بولتا ہے ابھی میرے ساتھ واقعہ ہوا، اب میں جاؤں گا، پھر ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں چلے جاؤں، بعد میں ان کے کوئی لوگ. پھر دوسری چیز، سم ٹائمز جو ملزم ہوتا ہے اس کی فیملی اپروچ کر لیتی ہے، وہ ان کی منت سماجت کر لیتی ہے کہ یار ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دو، صحیح ہے. پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں، جو مدعی ہوتا ہے وہ ڈمی رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جینین مدعی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ٹریس اپ ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا وٹنسز ٹریس اپ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پراپرلی کیس جو ہے وہ چل نہیں پاتا ہے یا کنوکشن کی طرف نہیں جاتا ہے. اور ان کا کیا تعداد ہوگا، رجحان کتنا ہے، کتنے فیصد ہے کہ یہ جناب بہت تعداد ہے، 50% ایسا کیسز میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے، 60% ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کی میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے، میرے خیال سے تو 90% کیسز میں یہ ساری بہت ہی ہاربل چیز بتا رہے ہیں عامر نواز وڑائی صاحب. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 90% کیسز میں 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ جو بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں
بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں مدعی آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, اپنا وہ کام کرتا ہے, اپنا پراپر ایویڈنس دیتا ہے, اور وہ جو ہے اپنی ایک ذمہ داری, ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے, تو وہ اپنی ذمہ داری کو فلفل کرتا ہے. اچھا عامر نواز، یہ دیکھیں نا، کیا ایسا ممکن ہے، آپ لیڈر ہیں وکلا برادری کے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تکلیف دہ مرحلہ، اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بیانات قلم بند کروانے کے لیے کورٹ آنا پڑتا ہے ان پرسن، کوئی ایسا سلسلہ کیا ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف سے بچا جا سکے؟ جو بہت ساری فیسلٹیز ایسی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کام ہو سکتا ہے کہ جناب اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا ٹائم قیمتی ہر شخص کا، تو جو اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہوتی وہاں پر ہم جو ہے وہ آن لائن بیانات لے لیں، کچھ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام ہو سکتا ہے؟ جی ہم آہستہ آہستہ جو ہے کورٹس کی طرف جا رہے ہیں. ڈیجیٹل جو جتنی بھی ہے ماڈرن جو سوشل ڈیوائسز ہیں، ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے جا رہے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی جو چیف جسٹس صاحب ہیں عقیل عباسی صاحب، انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا، تو اب کافی جو کیسز ہیں وہ ان کیمرہ، مطلب جیل میں ہی ملزمان ہوتے ہیں، ان کو آن لائن لیتے ہیں، اور یہاں سے جو وٹنسز آتے ہیں یا جو کیس ہوتا ہے وہ آن لائن پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا ہے. آپ مطلب اس کے اوپر کام چل رہا ہے. عامر نواز وڑائی صاحب، آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ہاں، آپ لائن پہ رہیے گا. اسد عزیز صاحب، مجھے یہ جاننا ہے، تکلیف دہ معاملہ ہے، ناظرین بھی یقینی طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب حل کیا ہے. مطلب ہر دفعہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، کوئی گولڈ میڈلسٹ جو ہے وہ سڑکوں پر مار دیا جاتا ہے، کچھ دنوں احتجاج ہوتے ہیں جی، رویا جاتا ہے، لوگ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے واقعے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. حل کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر پولیس ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے؟ آپ کے پلس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے، آج بھی جو ہے ایک میٹنگ کال کی گئی آئی جی سندھ صاحب کی جانب سے، اور اس میں بھی پھر دوبارہ سے وہی باتیں دہرائی گئی جو ابھی ہم کہہ رہے تھے. عامر وڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ای ٹیگنگ کی بات، اور پھر پولیسنگ کی بات، ایکسٹرا فکٹنگ کی بات، اور انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں کی بات، اور پھر اس طریقے سے نو قسم کی صرف باتیں. آپ حل کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف یہ پوچھ لیجئے کہ جس ایریے میں 2 بھائی چلے گئے، ایک پولیس اہلکار چلا گیا، 5 لوگ زخمی ہو گئے، اس میں کتنے لوگوں کو انہوں نے معطل کیا. ہم بار اسی شو میں یہ نشاندہی کرتے رہے کہ یہ جتنا کام ہے تھانوں کی حدود میں ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں، علی رضا اور عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام کے تمام صرف توجہ کراچی پولیس چیف کی بات کر لی جائے یا پھر سندھ پولیس چیف کی بات کر لی جائے، گٹکا کی ٹاسک فورس، ماوی کی ٹاسک فورس، یعنی کہ کسی ایس ایچ او علاقے میں ماوا بکے گا اس کو سسپینڈ کر دیں گے. نہ ہیروئن کی بات کی جا رہی ہے، نہ آئس کی بات کی جا رہی ہے، نہ ہینیس جتنی بھی یہ جان لیور نشے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. کسی جگہ پر اگر کوئی ڈیڈ باڈی کسی لڑکی کی مل جاتی ہے تو تمام شہر کے گیسٹ ہاؤسز اور فارم ہاؤسز بند کر دیے جاتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بات آ رہی ہے. اب حل کیا ہے اسد زیدی صاحب؟ اس کی اگر ہم حل کی بات کریں تو پھر حل کیا ہے؟ حل کیا تلاش کیا جائے؟ اب ایک دفعہ پھر ان ایس ایچ اوز کو جو دوبارہ سے آ کر شکلیں بدل کر، اور وہ جو انٹیلیجنس پہ معمور تھانوں کے اہلکار ہیں جو سال سے ایک ہی علاقے میں بیٹھے ہیں اور ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کے بغل میں ہو کیا رہا ہے، وہ ایس ایچ او جن کی سفارشات بہت اوپر سے آ رہی ہیں. آپ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے، پولیٹیکل ایلیمنٹ کو نکالنا چاہیے پولیس سے بھی. کوشش کریں، مشکل کام ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں اسد عزیز صاحب عامر نواز وڑائی سے بھی آخری کمنٹ لے لیتا ہوں. عامر نواز وڑائی صاحب، آپ سے بھی آخری کمنٹ لینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کنسرن اتھارٹیز یقینی طور پہ سنتی ہیں، ہم بیچتے ہیں چیزوں کو کہ بھائی اس طرح کے معاملات ہیں. آپ کی کیا رائے، ایکسپرٹ رائے کیا ہوگی؟ کس طرح چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے؟ کوئی اچھی رائے؟ کہ یہ جتنی بھی سجیشن ہے آپ اگر سنیں گے، ان سب کو پتہ ہے. آپ اگر آئی جی صاحب کی بات سنیں گے، وہ ہر چیز کی سجیشن ان کے پاس موجود ہے. اچھا، ان کے پاس ورک موجود ہے، صحیح. اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے.
जितनी जल्दी हो सकता है जो इनके पास आइडियाज हैं, जो इनके पास सजेशंस हैं, उन सबको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे रेलेवेंट टू ई टैगिंग है, चाहे रेलेवेंट टू कैमराज हैं, चाहे रेलेवेंट टू दी SHO's रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वेदर वो रेलेवेंट टू क्या नाम है उसका IOS का जिम्मेदारी है, फिर फोरेंसिक से रेलेवेंट, लेबोरेटरी से रेलेवेंट। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो उनकी नजर में खुद भी हैं, वो खुद भी जानते हैं कि यहाँ इन एरिया में वर्क करना है, तो बस वो उसको थोड़ा सा सीरियस ले, उस पर अपना वर्क करें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हम आज बात कर रहे थे जराइम की दुनिया से, ख़बरों के हवाले से जो कत्ल व गारतगरी इन चंद रोज़ में हुई है। मेरे साथ कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब थे और चीफ़ क्राइम रिपोर्टर असद जैदी साहब K21 न्यूज़ के, वो मौजूद थे और बता रहे थे कि एकदम से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ही जो है वो इतने मामला जो हैं वो सामने आ गए हैं। और साथ में आखिर में हमने ये भी कोशिश की कि वो सजेशंस दें ताकि क्या हल निकल सके। तो आमिर नवाज़ वड़ाई साहब भी यही फरमाते हैं कि जो सजेशन उनके पास हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी मुमकिन बना दें तो बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका हल निकल सकता है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।